بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا، قسط نمبر 14۔ میرب اپنے روم کی کھڑکی کھولے کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، مگر اس کے اندر کی گھٹن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ سے کبھی بھی چھوٹ جائے گی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا، مگر آج وہ اپنے ضمیر کو سلانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ بری نہیں تھی، مگر محبت نے اسے برا بننے پر مجبور کر دیا تھا، اور آج اسے اسی محبت سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ارحان فجر کو طلاق دے رہا تھا، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ارحان کے غصے سے واقف تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ حالات یہ رخ اختیار کر جائیں گے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ ماہر آندھی طوفان کی طرح اس کے روم میں داخل ہوا۔ میرب نے پلٹ کے اسے دیکھا تو ماہر سرخ آنکھیں لیے کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اپنی بے وقوفی کا نتیجہ، کیا حالت کر دی ہے ارحان نے فجر کی۔ ماہر میرب کے بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں اسے۔ ماہد نے آگے بڑھ کر ماہر کو پیچھے کیا۔ ماہر کو اپنے روم سے غصے سے نکلتے دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا اور میرب کے روم میں جاتا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ماہر نے ایک جھٹکے سے میرب کا بازو چھوڑا۔ ابھی جا کے تم ارحان کو ایک ایک لفظ سچ بتاؤ گی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ماہر کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کسی قدر چلا کے کہا۔ فجر کی اس حالت نے اسے ذہنی طور پر شدید جھٹکا دیا تھا۔ کون سا سچ بھائی؟ ماہد نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ماہر کی زبان پل بھر کو تالو سے چپک گئی۔ اگر میرب قصوروار تھی تو قصوروار تو وہ بھی تھا۔ بتائیں ماہر، اور پلیز پورا سچ بتائیے گا، میرب نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے زخمی لہجے میں کہا۔ کون سا سچ؟ کس سچ کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ماہد حیرت سے ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کون سی سچ کی بات کر رہے تھے۔ میں بتاتی ہوں تمہیں سچ ماہد، میرب نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماہد سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو سچ یہ ہے کہ فجر بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ سب اس پر الزام تھا، صرف اور صرف الزام۔ میرب بتاتے بتاتے ایک بار پھر رو پڑی۔ ماہد سن سا سکتے کی کیفیت میں یہ سب سن رہا تھا۔ ماہر وہیں صوفے پر اپنا سر پکڑ کر گر سا گیا۔ کیا ماہر بھائی، وہ سب جھوٹ تھا؟ فجر اور آپ کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے؟ ماہد نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کیے۔ اس کے سر پر یکے بعد دیگرے دھماکے ہو رہے تھے۔ ماہر کا سر صرف اس بات میں ہل سکا۔ تو وہ تصویریں، وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ کس نے بھیجی تھیں ارحان کو وہ تصویریں؟ ماہد کو اب بھی سارا معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے بھیجی تھیں بھائی وہ تصویریں، میرب نے سر جھکائے اعتراف کیا۔ ماہد کو میرب کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ میرب، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سب کچھ جانتے بوجھتے کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ ماہد نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ اور بھائی کیا کہوں آپ کو، اس وقت فجر کے کردار کی گواہی دینے کے بجائے آپ خاموش رہے تھے، ایک لفظ بھی نہ بولے اور خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اس کا کردار سب کی نظروں میں مشکوک بنا گئے۔ اس وقت ماہد غصے سے زیادہ غم کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے لگا شاید ارحان یہ سب دیکھنے کے بعد اسی وقت فجر کو طلاق دے دے گا۔ ماہر نے سر جھکائے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس کی بات سن کر ماہد کو ایک اور جھٹکا لگا۔ آپ کیوں چاہتے تھے فجر کو طلاق ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ارحان سے کتنا پیار کرتی ہے؟ ماہد نے اچھمبے سے پوچھا۔ وہ اب بھی معاملے کی گہرائی کو نہیں سمجھا تھا۔ ماہر نے سر اٹھا کر ماہد کی طرف دیکھا، پھر اس کے برابر میں کھڑی میرب کی طرف دیکھا۔ اپنے کیے گئے گناہ سے زیادہ اقرار محبت اس کے لیے دشوار تھا۔ پیار کرتا ہوں میں فجر سے، ماہر نے سر جھکائے دھیرے سے کہا۔ میرب نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، اور ماہد کو تو جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنی آنکھوں میں بے یقینی سموئے وہ حیرت سے ماہر کو تک رہا تھا۔ اس دن بھی جب آپ نے کہا تھا آپ فجر سے پیار کرتے ہیں تو سب کو یہی لگا فجر بھی آپ میں انوالوڈ ہے۔ ماہد دکھ کی کیفیت میں تھا۔ اس نے بھی تو یقین نہیں کیا تھا فجر کا۔ محبت کرتے ہیں آپ فجر سے؟ ماہد کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ آپ جانتے بھی ہیں محبت کیا ہے؟ نہیں، آپ کیسے جانیں گے؟ اگلے ہی لمحے ماہد نے اپنی بات کی نفی کی۔ آپ جیسے لوگ صرف اپنی محبت کو پانا جانتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جس حد سے گزرنا پڑے گزر جاتے ہیں، جس حد تک گرنا پڑے گر جاتے ہیں، اور آپ نے بھی وہی کیا۔ ایک سطحی اور عام قسم کی محبت جس میں صرف پانے کا لالچ تھا آپ کو، اور کچھ نہیں۔ ماہد آج ماہر کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ جس حقیقت سے ماہر روز اول سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، آج اسی حقیقت کے روبرو تھا۔ آج اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر آپ واقعی اس سے پیار کرتے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کبھی نہیں کرتے۔ ماہد کے لہجے کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔
ماہر سرت سے اپنی جگہ سے اٹھا اور میرب کے پاس جا کر بولا، میرب چلو اور خدا کے لیے ارحان کو سب کچھ بتاؤ۔ ماہر نے میرب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اسے لے جانا چاہا، مگر میرب اپنی جگہ سے نہ ہلی اور ایک جھٹکے سے ماہر سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ کی فجر کے لیے اسی محبت اور دیوانگی نے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ میں نہیں کرنا چاہتی تھی وہ سب، مگر آپ نے مجھے اتنا گرنے پر مجبور کر دیا۔ میرب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں سچ بول رہی ہوں ماہد، مجھے تکلیف ہو رہی تھی وہ سب کرتے ہوئے۔ وہ بدستور رو رہی تھی۔ اور کیا کیا ہے تم نے؟ ماہد نے غرا کے پوچھا۔ میں نے ہی فجر کے جوس میں گولیاں ملائی تھیں اور اسے ماہر کے روم میں بہانے سے بھیجا۔ وہ وہاں جا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ماہر اپنے روم میں گئے تو فجر کو زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا۔ ماہر نے فجر کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تو میں نے تصویریں لے لی اور ارحان بھائی کو انجان نمبر سے سینڈ کر دی۔ میرب نے آنسوؤں کے درمیان اعتراف جرم کیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ماہر نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ پیار کرتی ہوں میں ماہر سے، مگر ماہر کو فجر کے علاوہ کبھی کوئی دکھا ہی نہیں۔ وہ صرف فجر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ میری ذات تو کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس رات بھی جب میں نے ماہر سے اپنے پیار کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا، یہ کہہ کر کہ ان کی زندگی میں فجر کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے نہیں مانگی تھی فجر کی جگہ، مگر کیا تھوڑی سی بھی جگہ نہیں تھی میرے لیے؟ ماہر نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی تو کیا کرتی میں؟ میرب نے ہاتھ کی پشت سے تواتر سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کیا خوب مذاق اڑایا ہے آپ دونوں نے محبت کا۔ ماہد نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہو گئی۔ اس نے نفرت سے محبت کے ان نام نہاد پجاریوں کو دیکھا جو اپنی اپنی محبتوں کا روگ سینے سے لگائے کسی تیسرے کی محبت کی دھجیاں بکھیر چکے تھے۔ آپ دونوں تو محبت کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو فجر نے ارحان سے کی۔ اس کی تمام تر زیادتیوں اور نفرت کے باوجود اس کا دیا ہر زخم ہنس کے قبول کیا، اور آپ لوگ محبت کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے محبت کے کردار کو اٹھا کر چوک میں لٹکا دیا۔ دونوں دم سادے صرف ماہد کو سن رہے تھے جو کسی لگی لپٹی کے بغیر دونوں کے سامنے ان کی ذات کی سچائیاں آشکار کر رہا تھا۔ اس سب میں نقصان صرف فجر کا ہوا ہے۔ حالت دیکھی ہے آپ لوگوں نے اس کی؟ یہ وہی فجر ہے جس کی آنکھوں میں زندگی کے ہزاروں رنگ تھے۔ آج ان آنکھوں میں صرف اور صرف موت کا سناٹا ہے۔ تم بتاؤ میرب، ان سب میں فجر کی کیا غلطی تھی کہ ماہر بھائی اس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ غلطی تھی فجر کی؟ ارے نہیں، ماہر بھائی آپ بتائیں۔ فجر ارحان سے محبت کرتی ہے، اس سے مخلص ہے، یہ غلطی تھی اس کی؟ بتائیں نا، خاموش کیوں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ خود کو صحیح ثابت کریں اور فجر کو غلط ثابت کریں۔ ماہد ان دونوں سے کہہ رہا تھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس بات سے بے خبر ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھا شخص کسی مجسمے کی طرح کھڑا سانس لینا تک بھول چکا تھا۔ آج زندگی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا تھا۔ اس کے اندر آگ لگ رہی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ دھواں تھا کہ ہر طرف پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کے پیروں کے نیچے دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے ہوں۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال لگنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آنکھیں شدت ضبط سے لہو رنگ ہو گئیں۔ لہو تھا کہ کسی بھی لمحے چھلکنے کو بےتاب تھا۔ چہرے پر وحشت کھنکتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں بجتی محسوس ہوئیں۔ اس نے سہارے کے لیے کسی چیز کو تھامنا چاہا تو پاس رکھا گلدان زمین پر گر کے چکنا چور ہو گیا۔ گلدان گرنے کی آواز پر تینوں نے پلٹ کے دیکھا تو تینوں اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس ناول کی اگلی قسط کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔